ہولی ولیم نامی برطانوی سائنسدان نے تقریباً 1000 مردہ انسانوں کی ڈیڈ باڈیز پر تحقیقات کی کہ مرنے کے بعد انسان کے مردہ جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ 1000 مردہ انسانوں کے جسموں پر تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ مرنے کے 10 منٹوں بعد انسان کے جسم کا ڈیکمپوزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری باڈی مختلف چیزوں سے جیسے گوشت، ہڈیوں، نروز اور سیلز کے ساتھ کمپوز ہوئی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد ہماری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، یعنی گلنے سڑنے لگتی ہے۔ ڈیکمپوزیشن کا یہ عمل کیڑے مکوڑے، فنجس اور ایمازمین سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، مرنے کے بعد سب سے پہلے چند منٹوں میں آئٹولیسس کا عمل شروع ہوتا ہے، جسے سیلف ڈائجیشن بھی کہتے ہیں۔ اس عمل میں اس سے پہلے انسان کا دل ختم ہوتا ہے۔ مرنے کے 10 منٹوں کے بعد دل کے سیلز کو آکسیجن ملنا مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے، جس سے دل میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ اس تیزابیت سے انزیم پیدا ہوتے ہیں۔ انزیم کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ انزیم دل کے سیل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دل کے ساتھ ساتھ جگر اور دماغ میں بھی انزیم اپنی سرگرمی شروع کر دیتے ہیں اور وہاں کے سیلز کو کھانے لگتے ہیں۔ یعنی انسان ابھی تک دفن بھی نہیں ہوتا کہ اس کے جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کی جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اندر سے گلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تیزابیت کی مقدار زیادہ ہونے لگتی ہے۔ مرنے کے بعد تیسرے نمبر پر انسان کی باڈی اکڑنا شروع ہو جاتی ہے، بالخصوص اس کے ہاتھ، کیونکہ ہاتھوں میں مسلز ہوتے ہیں جو ایکٹیکین اور میسین نامی پروٹین سے حرکت کرتے ہیں۔ جب یہ پروٹین بننا بند ہو جاتی ہے تو انسانی جسم کے تمام مسلز اکڑ جاتے ہیں۔ مرنے کے 2 سے 6 گھنٹوں کے درمیان دل خون پمپ کرنا بھی بند کر دیتا ہے، پلکیں نیچے جھک جاتی ہیں، خون کی گردش رک جاتی ہے اور ساری باڈی اکڑ کر پتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ مرنے کے 12 گھنٹوں کے بعد تقریباً انسان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں انسانی جسم کے ساتھ جو عبرت ناک صورتحال پیش آتی ہے وہ بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ قبر کے اندر مردہ مکمل ڈیکمپوزیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے مرنے کے 20 گھنٹوں کے بعد انسان کے جگر میں وہ بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو جگر کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور تقریباً 58 گھنٹوں کے بعد انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر اندوزی اجزاء میں بیکٹیریا موجود ہوتا ہے۔ 48 گھنٹوں کے اندر انسان کے بال اور ناخن پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قبر کے اندر درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی انسانی جسم کو انزیم تیزی کے ساتھ کھانے لگتے ہیں، جس سے مختلف زہریلی گیسز سیلفیز پیدا ہوتی ہیں۔ سیلفیز مختلف کیڑے مکوڑے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس دوران انتہائی تیز بدبو پھیل جاتی ہے، جسے سائنس پیوٹریفیکیشن کہتی ہے۔ انسان کے مرنے کے 72 گھنٹوں بعد انسانی دماغ کے اندر سے دل، جگر، معدے اور سارے اندرونی نرم اعضاء انزیم کھا جاتے ہیں۔ تاہم کچھ ایسے اعضاء سخت ہوتے ہیں تو ان کو گلنے سڑنے میں وقت لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھائے جاتے ہیں، جیسے انسانی زبان۔ چوتھے دن سے انسانی لاش کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گرین سے ریڈ ہو جاتی ہے۔ 10ویں دن انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اس کی آنتیں باہر نکل آتی ہیں۔ ان آنتوں سے مزید کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور انسانی جسم تیزی سے گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے 45 دنوں بعد انسان کا دماغ بھی پھٹ جاتا ہے اور انسانی جسم نمی زدہ دھکنے لگتا ہے۔ انسانی جسم کھانے کے لیے جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں انہیں میگیوٹ بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ یہ کیڑے سب سے پہلے 20 گھنٹوں بعد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں صرف 324 کیڑے ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو کھانا شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کیڑوں سے مزید کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ 10 دنوں میں تقریباً انسانی جسم پر 1 لاکھ سے زائد کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو انسانی جسم کھا کر پل رہے ہوتے ہیں۔ میگیوٹ نامی یہ کیڑے پہلے ہفتے میں ہی 60% انسانی جسم کھا جاتے ہیں۔ میگوٹ کیڑوں کے ساتھ انسانی جسم میں فنگس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ فنگس انسان کی سکن کو پگھلا دیتا ہے اور انسانی سکن مکمل طور پر لیکویڈ کا محلول بن جاتی ہے اور انسانی چربی بھی پگھل جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسانی ناخن اور بال سب سے آخر میں گرتے ہیں اور گرنے سے پہلے بڑے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہ سچ ہے۔ تقریباً 4 مہینوں تک انسان کا گوشت، پوست سب مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ باقی رہتا ہے اور ناخن اور
بال رہتے ہیں، تقریباً 6 ماہ بعد ناخن اور بال بھی ختم ہو جاتے ہیں اور صرف سر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہتا ہے، اور سال بعد صرف سر باقی رہتا ہے، بیشتر ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔